1979 کا ایرانی انقلاب ایک ایسا واقعہ جس نے نہ صرف مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلا بلکہ پوری دنیا کی سیاست کا رخ موڑ دیا۔ ایک بادشاہی نظام کے خاتمے سے لے کر اسلامی جمہوریہ بننے تک ایران کا یہ سفر بارود اور میزائلوں کے شور سے بھرا رہا ہے، لیکن فروری 2026 میں آنے والے ایک تصویراتی تبدیلی نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی وفات اور امریکی آپریشن ایپک فیوری کے بعد کیا ایران کی شیڈو وارز اب ایک فیصلہ کن جنگ میں بدل چکی ہیں؟ آئیے بین الاقوامی قانون اور تازہ ترین حقائق کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایران کی جنگوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 2 کو دیکھنا ہوگا۔ قانون کے مطابق جب دو ملک ایک دوسرے کے خلاف طاقت استعمال کرتے ہیں تو اسے انٹرنیشنل آرمڈ کانفلکٹ یعنی IAC کہا جاتا ہے۔ ایران کی تاریخ میں جہاں 1980 کی عراق جنگ اس کی بڑی مثال ہے، وہیں 2024 اور 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے میزائل حملے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن ایران کا اصل ہتھیار پراکسی وار رہا ہے، جہاں وہ براہ راست لڑنے کے بجائے لبنان، شام اور یمن میں اپنے ساتھیوں کے ذریعے دشمن کو پریشان کرتا ہے۔ 22 ستمبر 1980 صدام حسین کی فوج نے ایران پر حملہ کیا اور ایک 8 سالہ طویل جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جدید تاریخ کی سب سے لمبی روایتی جنگ تھی، جس میں خندقوں کی لڑائی، کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال اور شہروں کی جنگ جیسے خوفناک مناظر دیکھے گئے۔ جب ایران نے سمندر میں امریکی مفادات کو چیلنج کیا تو امریکہ نے آپریشن پریئنگ مینٹس کے ذریعے ایرانی بحری بیڑے کو شدید نقصان پہنچایا۔ 1988 میں جنگ بند ہونے تک ایران کا جانی اور مالی نقصان تو بہت ہوا، مگر اس نے اپنی 1 انچ زمین نہیں لینے دی۔ 2020 میں قاسم سلیمانی کی ہلاکت نے تہران اور واشنگٹن کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا، لیکن اصل تبدیلی 2025 میں آئی جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے تحت ایران کے ایٹمی مراکز نتنز اور فردو کو نشانہ بنایا۔ فروری 2026 کے حالیہ واقعات بالخصوص سپریم لیڈر کی وفات نے ثابت کر دیا ہے کہ اب شیڈو وار یعنی سایہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ تہران کے نظام کی بقا کی براہ راست جنگ ہے۔ ایران کا دفاعی طریقہ کار اس کی سرحدوں سے دور لبنان کی حزب اللہ، یمن کے ہوتھیوں اور شام کی مسلح تنظیموں میں چھپا ہے۔ اسے ایران فارورڈ ڈیفنس کہتا ہے۔ شام کی خانہ جنگی ہو یا داعش کے خلاف لڑائی، ایران نے قدس فورس کے ذریعے مڈل ایسٹ میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھا، لیکن 2024 میں پاکستان کے اندر جیش العدل کے ٹھکانوں پر ایرانی حملے اور پھر پاکستان کی جوابی کارروائی نے دکھایا کہ یہ تصویراتی گہرائی اب ایران کے لیے بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ آج 2026 میں ایران ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اس کے میزائل، اس کا پراکسی نیٹ ورک اور اس کی معیشت تینوں ایک بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ سپریم لیڈر کی وفات کے بعد پیدا ہونے والا خلا کون پر کرے گا؟ کیا ایران ایٹمی طاقت بن کر خود کو محفوظ کر لے گا یا براہ راست حملے وہاں کا نظام بدل دیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کا پراکسی ماڈل آج کے جدید جنگی چیلنجز کا مقابلہ کر پائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہزارہ ایکسپریس نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔